ہر چیز کا ایک خاص رخ ہے، ہر چیز کی ایک منزل ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ ہم نے جب کسی کو ساتھی بنانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، چونکہ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ خصوصاً وہ قرین جن میں ہمیں حق انتخاب ہے، جنہیں ہم چنتے ہیں، خود اپنے لیے ساتھی چنتے ہیں۔ کچھ غیر انتخابی ساتھی ہیں، مسلط ٹھونسے ہوئے ساتھی، ہم اسے ساتھی بنانا نہیں چاہتے تھے لیکن بن گئے۔ جیسے بیماریاں، ہم ہرگز بیماریوں کو ساتھی نہیں بنانا چاہتے لیکن بن جاتی ہیں۔ جب بن جاتی ہیں اب ان کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ لیکن کچھ ساتھی بیماریوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ہمارے انتخابی ہیں، ہمیں چننا ہے وہ ساتھی۔ جیسے شادی میں انتخاب کا حق ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں انتخاب کرتے ہیں، ساتھی چنتے ہیں۔ یہ ساتھی چننے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی منزل کہاں ہے، یہ خود کہاں جا رہا ہے، مجھے کہاں لے جائے گا۔ چونکہ جب میں نے اس کو ساتھی بنایا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ میرے ساتھ آئے، مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس کی منزل کہاں ہے، اس کا مقصد کہاں ہے، آیا با مقصد ہے بھی یا نہیں، با منزل ہے بھی یا نہیں۔ قرین چننے میں، ساتھی چننے میں، ان چیزوں کے انتخاب میں، جہاں پر ساتھی انتخاب کرنے میں ہمیں حق دیا گیا کہ آپ انتخاب کرو۔ دوست، انہی ساتھیوں میں سے ایک دوست ہے۔ دوست ٹھونسا ہوا نہیں ہوتا، دوست ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے، انسان چنتا ہے دوست کو۔ دوست ناخواستہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا بلکہ ہمیشہ چنتا ہے انسان دوست۔ اب دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ دوست با مقصد دوست ہے یا نہیں، اور اس کا مقصد کہاں ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جب میں اس کا ساتھی بنوں گا، یہ میرا ساتھی بنے گا، تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو مجھے ہرگز اسے ساتھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ میں اس کے انجام سے دوچار ہوں گا۔ جو اس کا انجام ہے وہ میرا بھی ہوگا، جو ساتھی کا انجام ہے وہ میرا بھی انجام ہوگا۔ بس جہاں جن مواقع پر ہمیں ساتھی چننے کا انتخاب ہے، حق دیا گیا ہے، وہاں انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے، پرکھنا چاہیے، پرکھ کے پھر ساتھی بنائے، ساتھی بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمسر انسان جب انتخاب کرتا ہے، ہمسر کیسی ہو، بیوی کیسی ہو، شوہر کیسا ہو، یہ بیان فرمایا نہیں۔ معیار بیان فرمایا کہ کن معیاروں پر تول کر اپنے لیے ہمسر و ہمسفر اور ساتھی چنو تاکہ اس کے ساتھ چل سکو آخر تک۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا سا عیب ہے، اشکال ہے اس میں۔ وہ یہ کہ ہم نے ایک جعلی تقدیر خود بنا لی ہے، من گڑت تقدیر، اور پھر اس تقدیر کے پیمانے سے ساتھی چنتے ہیں۔ وہ ساتھی بعض اوقات صحیح نکلتا ہے، بعض اوقات غلط نکلتا ہے۔ جب صحیح نکلے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود چنا ہے، جب غلط نکلے تو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تقدیر نے یہ ہمارے لیے منتخب کیا تھا۔ جعلی تقدیر، من گھڑت تقدیر خود جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ کبھی بھی رشتے اس جعلی تقدیر کے ذریعے سے طے نہیں ہوتے، اختیاری تقدیر سے طے ہوتے ہیں۔ جبری تقدیر جس کے ہم قائل ہیں، رشتوں کی زمام، شادیوں کی زمام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیاری تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا لڑکی اور لڑکے کی شادی جہاں ہوتی ہے، ان دونوں کو حق انتخاب دیں یا نہ دیں، لیکن دونوں کے خاندان ضرور اس انتخاب میں شامل ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے معیارات اور رجحانات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، دخیل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، بعض اوقات نہیں نکلتا اچھا، لیکن ہر دو صورتوں میں اختیاری، یا اچھے اختیار سے، اچھے طریقے سے اپنا اختیار استعمال کیا یا غلط استعمال کیا اختیار کا۔